کل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کل ہم قصص الانبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی بات ہو رہی تھی. حابیل قبیل کی بات کی کہ کس طرح سے قتل کیا گیا حابیل کو، اور اس کے بعد قابیل جو ہے وہ جس طرح سے وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد شیطان نے اس کو ورغلایا. وہ ایک پورا قصہ تھا جو کل میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے. پھر زمین پہ رہتے ہوئے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے حضرت شیث علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا کیے اور ان کو ایک نبوت کے اپنے کیا کہتے ہیں درجے پہ فائز کیا. اس حوالے سے کچھ کل بات ہوئی، لیکن اس میں یہ بھی کچھ بات ہوئی کہ جب پروردگار نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ انسان کو بنانا چاہتے ہیں تو فرشتے شروع میں تھوڑے حیران ہوئے، اور جب سجدے کا کہا گیا تو ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا کہ میں انسان سے ابتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہوئے اور اس کو جنت سے نکال دیا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرنے لگے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے بندوبست فرمایا. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا. محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب وہ سو رہے تھے. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ البقرہ میں آیت آتی ہے. حضرت آدم حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے. روایت میں ہے کہ حضرت آدم 60 سال یا تقریباً 100 سال جنت میں رہے. اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے پر جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے. شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی. اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائے. اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ ڈالنے لگیں. اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کیا. ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا. شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پہ تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے. ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پہ عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے. اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس بات کا الاعراف میں آیت الاعراف میں ثبوت ملتا ہے. دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کانپ اٹھے، نہائی لاچاری اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوئے. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے اللہ، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. حق اللہ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے. چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا. توبہ کی قبولیت اور زمین پہ ملاپ
حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر سجود ہو کر شکر بجا لائے، اور پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دی تھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا جب امید سے ہوئیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، جب دوبارہ امید سے ہوئیں تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب جو ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال بیان کی گئی۔ جنتی اولاد اور جہنمی اولاد۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم ہیں اور ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر متفق ہیں، اور اوبیسلی آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا ان کے بارے میں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔